اللہ رب العزت سورۃ فصلت آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں، اور اس میں اس کی غذائیں اندازے سے رکھ دی 4 دنوں میں۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ تمام اشیاء کی جو اباحت ہے، تمام اشیاء کی طہارت ہے، وجود ہے، وہ اللہ ہی کے دم سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو ہمارے فائدے کے لیے تخلیق کیا ہے۔ یہ اس رحیم و کریم اللہ کا، رحم کرنے والے اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں خبیث چیزوں سے منع کیا تاکہ ہم وہ چیزیں نہ کھائیں اور ہم پاک رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انسان پہ کیا کیا احسانات ہیں؟ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے زمین کی ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ دیکھیں ہمارے علاوہ زمین پہ کون کون سے لیونگ تھنگز ہیں، جاندار ہیں، پودے اور جانور میں پرندے، چرند پرند، کیڑے مکوڑے سب آ جاتے ہیں۔ کیا وہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، جانور کتنے بیڈ بنا بیٹھتے ہیں، کتنے گھر بنا اس میں بیڈ، صوفے، اے سی، گیزر وغیرہ لگا کے بیٹھتے ہیں؟ نہیں نا ایسا۔ اسی طرح پودا کا تو یہ حال ہے کہ سارا دن رات، سردیاں گرمیاں، وہ گرمی اور موسم کی شدت برداشت کرتا ہے، اور پھر اس کا جو پھل ہوتا ہے وہ خود بھی نہیں کھاتا، وہ بھی انسانوں کے لیے ہے۔ اسی طرح جانور ہیں، ان کو تو جہاں بھی جگہ مل جائے زمین پہ اٹھیں بیٹھیں لیٹیں سوئیں، ان کو کوئی نہیں پتہ ہوتا، لیکن اس کو بھی کون کھاتا ہے؟ ہم کھاتے ہیں۔ اس کا فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ اس کا گوشت ہم کھاتے ہیں، اس کی اسکن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کا دودھ ہم پیتے ہیں، ہر چیز ہمارے لیے ہے۔ تو یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، ہم تو اس احسان کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ پھر دوسرا احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اس نے ہمیں پیدا کیا، سبحان اللہ، وہی رزق دینے والا ہے۔ اسی نے ہمیں نقص سے درست کیا، اسی نے ہمیں بولنا سکھایا، اسی نے ہمیں عقل و شعور عطا کیا، اس نے کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا۔ دیکھیے ہمارے لیے کتنی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، کتنے کہ ہم لوگ جہاں جاتے ہیں آسمانوں کی اونچائی تک پہنچ گئے ہیں راکٹ کے ذریعے، دوسرے پلینٹس تک پہنچ گئے، زمین کی گہرائی میں، سمندر کی گہرائی تک پہنچ گئے ہیں۔ تو اس نے ہمارے لیے کائنات کو آسان کر دیا۔ اس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور کتنا درجہ دیا کہ فرشتوں کے ذریعے سے ہمیں سجدہ کروایا۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑی بے نعمت، ساری بہت بڑی نعمتیں، ہم تو کسی کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، کوئی بھی کسی سے کم نہیں ہے کہ اس نے ہمیں شعور کی نعمت عطا کی، اشرف المخلوقات ہمیں سمجھ دی، عقل دی، جس کی وجہ سے ہم ہر چیز پر حکمرانی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ثم استوى علی السماء، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے آسمان کی طرف چڑھنا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کا آسمانوں کے اوپر عرش پر چڑھنا اور خاص موقعوں پر آسمان دنیا پر اترنا اللہ کی صفات میں سے ہے، جس پر اسی طرح ایمان رکھنا ضروری ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان کیا، اور جس طریقے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، اسی طریقے سے ایمان رکھنا اس پر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے سے مراد ہے کہ اس کا عرش پر بلند ہونا ہے۔ عرش کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں اس بارے میں؟ عرش سے مراد مخلوقات کا احاطہ کرنے والی چھت ہے۔ جیسے ہمیں اپنے اوپر آسمان نظر آتا ہے نا، چھت نظر آتی ہے، تمام مخلوقات یعنی فرشتوں سے بھی اوپر، جنت سے بھی اوپر، جہنم سے بھی اوپر جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ ہم عرش کے مادہ کو نہیں جانتے، میٹر کو نہیں جانتے کہ عرش کس چیز کا بنا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی صحیح حدیث مروی نہیں ہے جس سے ہمیں اس کے بارے میں وضاحت مل سکے۔ بس یہ سمجھ لیں کہ عرش اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے بڑا ہے۔ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اس نے ان کو درست کر کے 7 آسمان بنائے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، پھر ان کو مضبوط اور مستحکم بنایا۔ دیکھ لیں، آپ دیکھ سکتے ہیں نا، آسمان کی لمٹ دیکھ سکتے ہیں، حد دیکھ سکتے ہیں، ہماری نگاہ لوٹ کر آ جاتی ہے، ہم حد نہیں دیکھ سکتے۔ کتنا مضبوط ہے، کتنا مضبوط ہے کہ بغیر ستونوں کے پلرز کے کر رہا ہے۔ آج ہم اپنے گھر کی ایک چھت لمبی کر لیں تو ہم پلرز یا اس کے بیم بنانے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، اور وہ میرا اللہ
اور اس کا آسمان، سبحان اللہ، آسمان کا ایک مادی وجود ہے، ایک مادہ ہے، میٹر ہے، کیا ہم نہیں جان سکتے، لیکن بس یہ حقیقت ہے۔ اور یاد رکھیں صرف بلندی آسمان نہیں ہے، آسمان کی موجودگی ہے، آسمان موجود، میٹیریلی موجود ہے، اور ایک نہیں 7 عدد ہیں۔ حدیث کے مطابق آپ جانتے ہیں 2 آسمانوں کے درمیان کتنے سال کا فرق ہے؟ اتنی تو ہماری عمر بھی نہیں ہے، 500 سال۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان پہ اگر آپ جائیں نا تیز ترین راکٹ میں بھی بیٹھ کے، آپ کو 500 سال لگیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورہ فصلت آیت نمبر 171 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، آپ فرما دیں تم اپنے خالق کو نہیں مانتے جس نے 2 دن میں زمین پیدا کی اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، وہ تو رب العالمین ہے۔ اس نے زمین پر اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے، اس میں برکت رکھی، اس میں روزیاں پیدا کی، اور یہ سب کچھ کتنے دنوں میں ہوا؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا 4 دن میں، اتوار، پیر، منگل، بدھ۔ اور اس میں پوچھنے والوں کے لیے تشفیع ہے، تسلی ہے، حوصلہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب زمین بنائی اور اس کے اوپر سے سارا کام کیا جو میں نے آپ کو بتایا، پھر اللہ نے آسمان کا قصد کیا۔ آسمان کیا تھا شروع میں؟ پانی تھا، دھواں، پانی کی بھاپ، اس سے ایک آسمان بنایا، پھر ایک آسمان سے 7 آسمان بنائے، اور ان کی پیدائش کس دن کو ہوئی؟ جمعرات اور جمعے کو ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مکمل بھی، کلی بھی اور جزوی علم بھی رکھتا ہے۔ سورۃ حدید آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمانوں سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے۔ سورۃ نحل آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو، جو بھی تم ظاہر کرتے ہو۔ کیسے ہم چھپا سکتے ہیں اللہ سے؟ ہم تو بندوں سے چھپاتے ہیں، بندوں سے دل کی باتیں چھپاتے ہیں، اوپر سے کچھ ملتے ہیں، اندر سے کچھ ملتے ہیں۔ یہ اللہ سے کیسے چھپاؤ گے؟ اللہ تو دل کے حال بھی جانتا ہے۔ کیا جواب دو گے جو لوگوں کے بارے میں ہم دلوں میں بدگمانی رکھتے ہیں، نفرتیں رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں؟ کیا جواب دیں گے ہم قیامت والے دن؟ اللہ تو سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں صاف کہہ رہا ہے، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 7 میں اگر ارجا بلند آواز سے بات کریں یقیناً وہ تو پوشیدہ و پوشیدہ تر کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے مطلب وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کا۔ سورۃ ملک آیت نمبر 14 میں کیا وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ وہ نہایت باریک بین و خوب باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے علیم ہونے کا کیسے شعور دلایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے تخلیق کردہ چیزوں سے ہمیں اپنے علیم ہونے کا شعور دلایا ہے کہ جس نے سب کو پیدا کیا وہ ان سب کے بارے میں علم بھی رکھتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے استوا الی السماء سے اپنے علیم ہونے کا شعور دیا ہے کہ وہ اپنے علم کی وجہ سے ہر چیز پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔